اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الحج تک پہنچ چکا ہے، اور جو تسلسل سے ہمارے مسلمان بھائی بہن ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کے باب میں احادیث کچھ مختلف انداز سے آئی ہیں، کیونکہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی 24 گھنٹے نبی کریم کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو جو بالکل بہت ہی قریبی صحابی تھے، یقیناً اپنی کچھ طبعی ضرورتوں کی بنا پر یا دیگر ضرورتوں کی بنا پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر عارضی طور پہ جدائی اختیار کرتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں جو معاملات ہوئے وہ بعض صحابہ نے آگے نقل کیے ہیں۔ تو اس طرح جس صحابی نے جو دیکھا جو سمجھا انہوں نے اسی طریقے سے آگے روایت کیا، اور اس طرح خصوصاً یہ حج کے باب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزدلفہ میں مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کو جمع کرنے اور اس کی ادائیگی کے طریقے کے بارے میں کئی صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح حج تمتع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا یا نہیں، یا صرف حج قران کیا تھا، اس میں بھی اختلاف آپ نے پیچھے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اس کا نتیجہ بس یہی تھا، ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں کہ آپ کوئی ایک حدیث لے لیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ اس حدیث سے مجھے نتیجہ اخذ کرنا صحیح ہے، اور نتیجہ بھی پھر ایسا ہو کہ جو علماء اسلام کر رہے ہیں ہم سمجھے شاید وہ غلط کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی اور حدیث پر عامل ہوتے ہیں، اور جمہور جب اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس سے کچھ اور ہی اسباب اور ذرائع بنتے ہیں اس ثبوت کے جس پر وہ عمل پیرا ہو رہے ہیں، یا ثبوت حاصل ہو جاتا ہے تو وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث جب آپ پڑھتے ہیں، پوسٹ میں آ جائے، فیس بک پر آپ پڑھیں، ویسے ہی آپ کو کوئی میسج کر دے، جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے کہ اس کے ظاہری مضمون کو بعینی ہی اختیار کرنا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، تب تک اسے اختیار نہ کریں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انکار کریں، اس کا انکار بھی نہ کریں لیکن اختیار بھی نہ کریں، پہلے علماء سے تصدیق کریں پھر آگے بڑھیں۔ اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں۔ 1692 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، یعنی عمرے کو حج کے ساتھ ملایا۔ پس اچھا، یہ نبی کریم نے تمتع کیا، یعنی حج تمتع نہیں تھا، بلکہ آپ کو پہلے بھی اس کی وضاحت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج قران کیا۔ یہاں جو تمتع کا مفہوم پچھلی بھی ایک دو حدیثوں میں آیا تھا وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے عمرہ بھی کیا اور ساتھ میں حج بھی کیا، یعنی حج تو فرما ہی رہے تھے، حج کے ارادے سے نکلے تھے، اور اس میں عمرے کا نفع بھی حاصل کیا، اور نفع اٹھانا، نفع حاصل کرنے کو عربک میں تمتع کہتے ہیں، اس لیے یہ ایسا لفظ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استعمال کیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے ان کو خبر دی، یعنی روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، یعنی عمرے کو حج کے ساتھ ملایا، پس آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی تمتع کیا۔ تو اب پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جو قریب لوگ تھے جو اپنے ساتھ سواری کے جانور لے کر چل رہے تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا حکم دیا، اور جو ایسے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، سرکار نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل لیں، یعنی صرف عمرہ کر لیں، اس کے بعد حلق کروایا گیا، اور اس کے بعد حج کا انہوں نے علیحدہ احرام پہنا جس کو ہم حج تمتع کہتے ہیں حج قران کے مقابلے میں، وہ پھر بعض صحابہ نے کیا، خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ منقول ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب من اشتری الہدی من الطریق، یعنی جس نے راستے سے قربانی کے جانور کو خریدا۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر سے، کہ آپ کو بیت اللہ سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو بیت اللہ سے روک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس وقت اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
تو اس کا پس منظر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے حالات تھے، تو آپ کو گمان یہ تھا یعنی صاحبزادے کو کہ حضرت عبداللہ بن عمر اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تو پوچھا کہ آپ کو تو وہاں روک دیا جائے گا، پھر آپ احرام پہن کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں وہی عمل کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب سرکار ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور کفار نے آپ کو مکے میں دخول سے روک دیا، تو اس وقت سرکار نے ایک صلح فرمائی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے احرام کھول دیں۔ دونوں نے احرام کھول دی اور اپنی قربانیاں منی کی طرف جانب حدود حرم میں بھجوا دیں اور ان کو ذبح کروا دیا گیا، گویا کہ آپ بغیر عمرہ کیے لوٹ آئے۔ تو جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کی طرف جائے اور کسی وجہ سے کسی بھی عذر کی بنا پر وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے بلکہ احرام کھولنے پر مجبور ہو جائے، اسے محصر کہتے ہیں کہ اس کو روک دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام کھول دے گا، پابندی سے باہر آئے گا اور وہ ایک دم دے دے گا اور اس عمرہ یا حج کو بعد میں ادا کر لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں اس وقت اس طرح کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، یعنی رحمت کونین کی سیرت کو دیکھو، عمل اور کردار کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ رکھا گیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گھر سے نکل گئے، حتیٰ کہ جب مقام البیداء پر پہنچے تو انہوں نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا اور کہا کہ حج اور عمرے کا ایک ہی معاملہ ہے، یعنی اس سے روکا جائے، اس سے بات تو ایک ہی ہے، حج کا بھی کر لیا۔ پھر انہوں نے مقام قدید سے ہدیے کو خریدا، پھر مکہ پہنچ کر ان دونوں کے لیے ایک طواف کیا، پھر اس وقت تک احرام نہیں کھولا حتیٰ کہ ان دونوں سے فارغ ہو گئے۔ یعنی گمان یہ تھا کہ آپ کو روک دیا جائے گا، تو آپ عمرے کے ارادے سے چلے، پھر حج کی بھی نیت کر لی، لیکن آپ کو نہیں روکا گیا اور راستے سے آپ نے قربانی کا جانور لے ہی لیا تھا، تو حج قران کیا، گویا کہ عمرہ کر کے احرام نہ کھولا، دونوں کی ادائیگی کے بعد احرام کھولا گیا۔ تو حج قران یہی ہے کہ انسان میقات سے قبل حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کر لیتا ہے، پھر جب آپ جائیں گے عمرہ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر احرام کھلے گا نہیں۔ اب 8 ذوالحجہ تک آپ کو احرام کی حالت میں رہنا ہے، 8 ذوالحجہ کو پھر مینا جاتے ہیں اور حج کا احرام اور نیت تو آپ نے پہلے کی ہوئی ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب من اشعر وقلد بذی الحلیفۃ ثم احرم، جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار کیا اور قربانی کے گلے میں ہار ڈالا پھر احرام باندھا۔ اب اشعار کسے کہتے ہیں؟ اشعار کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کی خبر دینا یا کسی چیز کی نشانی بنانا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ اونٹ کے کوہان کی دائیں جانب نیزے، چھری یا کسی اور دھار والی چیز سے ہلکا سا شگاف ڈالنا حتیٰ کہ اس کے کوہان پر خون کا داغ پڑ جائے، اور یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، تو یہ اشعار کہلاتا ہے۔ یہ بعض علماء نے اس کو منع کیا ہے، بعض نے حدیث میں آیا تو اس کو مانا ہے، اس میں علماء کا تھوڑا بہت اختلاف ہے، ہم اس اختلاف سے قطع نظر آگے چلتے ہیں، کیونکہ اب قربانی کے جانور کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا کہ ان میں ایک کٹ لگائے اور پھر اس کو مطلب لوگوں کے لیے اس طرح تعظیم پر پیش کر دے کہ اگر وہ اونٹنی ہو کوئی اس کو مارے پیٹے نہیں، اور اگر کسی کے تالاب پہ جا کے پانی پیے تو چونکہ یہ قربانی کا جانور ہوتا تھا تو لوگ ادباً، احتراماً، تعظیماً اس کو روکتے نہیں تھے، تو اب وہ دور نہیں رہا، اب تو وہیں جا کے قربانی کے جانور خریدتے ہیں، تو اس میں اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے حدیث پر آتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1694 اور 1695 کو ایک ہی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو درج کیا ہے۔ یہ عروہ بن زبیر، مسور بن مخرمہ اور مروان، ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 110 سے زائد اصحاب کے ساتھ مدینے سے نکلے، اس میں 110 صحابہ کی تعداد اس میں موجود ہے، 110 صحابہ کے ساتھ، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو مدینے سے نکلے حتیٰ کہ جب ذوالحلیفہ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹ کے گلے میں ہار ڈالا
اور اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اشعار کیا تو اس لیے اشعار سنت مانا جاتا ہے۔ اگلے باب میں اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1696 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، یعنی سرکار جو ہدیے قربانی کے جانور ساتھ لے کر چلے تھے ان کے ہار کہتی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، پھر آپ نے وہ ہار اپنے ہاتھوں سے ڈالے اور ان کے کوہانوں میں چھری یا نیزے سے شگاف کر کے خون بہایا اور ان کو روانہ کیا، بس ان چیزوں میں سے کوئی چیز آپ پر حرام نہیں ہوئی جو پہلے آپ پر حلال تھی۔ یعنی مراد میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا، ان پر عمل کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا، بعد میں وہ منسوخ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض ایسے احکام تھے کہ جو ایک دفعہ نازل ہوئے تو ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا اور ان میں کبھی نسخ نہیں ہوا، وہ منسوخ نہیں ہوئے۔ یہ فرما رہی ہیں کہ ان میں سے جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ آپ پہ حلال تھی اور بعد میں بھی حلال رہی، اس میں سے کوئی بھی چیز حرام نہ ہوئی، گویا کہ اب بھی یہ حکم ہو سکتا ہے۔ باب فتل القلائد للبدن والبقر، قربانیوں کے اونٹوں اور گایوں کے لیے ہار بنانے کا باب۔ حدیث نمبر 1697، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے احرام کھول دیا اور آپ نے نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بالوں کو چپکا لیا ہے اور ہدیے کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے، پس میں اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا حتیٰ کہ مناسک حج سے فارغ ہو جاؤں۔ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ چونکہ قربانی کا جانور ہے اس لیے میں حج قران کروں گا، اور یہ لوگ جو تھے جنہوں نے عمرہ کر کے حج کا احرام کھول دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے تھے، تو اس لیے انہوں نے عمرہ کیا اور بعد میں یہ حج کا احرام علیحدہ سے باندھیں گے۔ اگلی حدیث ہے 1698، ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قربانی کے جانور روانہ فرماتے تو میں آپ کی قربانی کے لیے ہار بناتی تھی، پھر آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے محرم اجتناب کرتا ہے۔ تو گویا کہ مطلب جو پہلے حرام تھا وہ حرام رہا، جو حلال تھا وہ حلال رہا، جیسے فرماتی ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ڈالنا یہ بھی سنت کریمہ ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ڈالتے ہیں ہار، خوبصورت قسم کے ڈال لیتے ہیں، تو ایسے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک اس میں جو مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ پھر آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے محرم اجتناب کرتا تھا، اس کی وضاحت یہ بھی کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کے جانوروں کو روانہ کر دیا کرتے تھے اور ابھی احرام نہیں باندھتے تھے، ابھی اس کی نیت نہیں کرتے تھے، بعد میں پھر نیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد ہو سکتا ہے، اور شارحین نے بیان کیا کہ یہ بھی مقصد ہے کہ نبی کریم جب قربانی کے جانور روانہ کرتے تو چونکہ محرم نہیں ہوتے تھے، جب محرم نہیں تھے تو آپ پر وہ چیز حلال رہیں، جو پہلے حلال تھیں وہ حرام نہ ہوں۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، باب اشعار البدن، قربانی کے اونٹوں کو اشعار کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 1699 ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے ہار بنائے، پھر آپ نے اس ہدیے میں یعنی قربانی کے جانور میں اشعار کیا، یعنی ہلکا سا کوہان کو چیرا اور اس کو ہار پہنایا، یا کہتی ہیں میں نے اس کو ہار پہنایا۔ یہ راوی کو شک ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا کہ فلاں نے کیا تھا یا میں نے کیا تھا، تو کہتی ہیں سرکار نے پہنایا یا میں نے پہنایا۔ پھر آپ نے اس کو بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا اور آپ نے مدینے میں قیام کیا، پھر جو چیزیں آپ پر پہلے حلال تھیں ان میں سے کوئی چیز حرام نہ ہوئی۔ ابھی وضاحت ہو گئی اس کی کہ یہ قربانی کے جانور پہلے سے آپ نے بھیج دیے اور ابھی حالت احرام میں نہ آئے، تو یہ ثابت ہوا کہ صرف قربانی کے جانور روانہ کرنے سے انسان محرم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب باقاعدہ وہ احرام پہن کر
یعنی چادریں پہن کر نیت کرتا ہے باقاعدہ، پھر تلبیہ کہتا ہے، پھر اس پہ بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگلے باب میں ہے کہ بابو من قلد القلائد بیدہ، جس نے اپنے ہاتھ سے ہار ڈالے۔ 1700 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ زیاد بن ابی سفیان نے آپ کی جانب لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، جس شخص نے قربانی کا جانور حرم کی طرف روانہ کیا، اس پر وہ کام حرام ہو جاتے ہیں جو محرم پر حرام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی قربانی کو نحر کر دے۔ امرہ بیان کرتی ہیں کہ پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح حضرت ابن عباس نے کہی ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کے ہار بناتی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ ہار قربانی کے گلے میں ڈالتے تھے، پھر وہ قربانی کے جانور میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، حتیٰ کہ اس قربانی کو نحر کر دیا جاتا۔ تو گویا کہ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور مفہوم بھی سامنے آیا کہ بعض اوقات ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم نے اپنے قربانی کے جانور روانہ کیے، پھر بعد میں احرام کی نیت کی شامل ہوئے، اور ایک جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حج کے لیے بھیجا، خود ٹھہر گئے تھے اور آپ قافلے لے کر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قربانی کرنی تھی وہ یہاں نہیں کی بلکہ صدیق اکبر کو دے دی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تو صرف قربانی کے جانور حدود حرم میں ذبح کروانے کی نیت سے بھیج دینے سے انسان محرم نہیں ہوتا۔ اس سے بات پتہ چلی کہ دیکھیں ابن عباس یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جو قربانی کے جانور بھیجے گا وہ محرم ہو جائے گا، اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا انکار کر رہی ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کے مابین فقہی مسائل میں کافی اختلاف رہا ہے، اور یہ اختلاف کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ذاتیات پر مبنی ہو، بلکہ اس میں ایک حسن ہے۔ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو قبول کریں گے ان کے لیے وہ روایت ہوگی اور وہ عمل ان کے لیے لازم ہوگا۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی آپ کی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، وہ اس پر عمل کریں گے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ اس طریقے سے ہی چاروں ائمہ ہوتے ہیں، یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر ان سے مختلف مسائل اخذ کرتے ہیں۔ ہر ایک کا استدلال کا طریقہ اور جس چیز سے وہ استدلال کر رہے ہیں، یعنی دلیل طلب کر رہے ہیں، آیت یا حدیث، اس کو مستدل کہتے ہیں۔ وہ مستدل وہ مختلف ہو سکتا ہے اور طریقہ استدلال میں اختلاف ہو سکتا ہے، زاویہ نظر بدل جاتی ہے تو مسائل مختلف نکلتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شبے کی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار دین ایک ہے، پھر 4 امام کہاں سے بن گئے؟ بیچارے کبھی پڑھیں تو پتہ چلے نا، کبھی دین کے قریب آئیں تو ان کو کچھ پتہ چلے گا، کبھی انہوں نے حدیث کو پڑھ کر دیکھا اور صحابہ کے مابین فقہی اختلاف نظر ڈالی ہو تو بیچاروں کو شعور حاصل ہوگا۔ تو اتنے بڑے بڑے اماموں پر اعتراض کر کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کرنے کے بجائے تھوڑا سا حدیثوں کو پڑھ لیتے تو کبھی بھی اس خراب حرکت میں ملوث نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ